فرمایا ملک الموت جب آتا ہے فرشتوں کو ساتھ لے کر، پوری ٹیم ہے، وہ آتے ہیں پوری ٹیم. جب مومن کی جان نکالنی ہوتی ہے تو وہ جنت سے خوشبودار کفن لے کے آتے ہیں جس میں اس کی روح کو لپیٹنا ہے، پورا انتظام کر کے آتے ہیں. خوشبودار کفن ہوتا ہے، آ کے پوری ڈیوٹیاں سنبھال لیتے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت پھر اس کے کان کے پاس آتا ہے، ابھی اس دنیا میں پڑا ہے، اور اس کے کان کے پاس آ کے کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح نکل، اخرجی نکل، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی تیرا انتظار کر رہی. گویا دار الامتحان سے اب دار الجزا کی طرف، آخرت کی طرف ابھی سفر شروع نہیں ہوا. منتقلی کے لیے، منتقل کرنے کے لیے ہرکارے آئے ہیں، لیکن پیغام کیا ملتا ہے؟ کان کے پاس آ کے اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح نکل، الی مغفرۃ من اللہ، اللہ کی مغفرت کی طرف نکل، ورضوان اور اس کی رضامندی کی طرف نکل. آپ یہ بتائیں، میں اور آپ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرنے والے، مندی چنگی نمازیں پڑھنے والے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کی خواہش رکھنے والے، راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، جب یہاں بیٹھے ہوئے جو ہر وقت ڈرتے ہیں، ان کو یہاں بیٹھے ہوئے اس دنیا پہ پیغام آ جائے کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی انتظار کر رہی ہے، تو اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو. بڑا دل لگتا ہے نا دنیا میں، یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا کسی کا، لیکن جس کو پتہ چل جائے کہ میں تو جنت میں جا رہا ہوں، وہ کیوں نہیں جائے گا؟ جس کو پتہ چل جائے کہ میں یہاں سے جاؤں گا، یقین کی بات ہے، اس کو یقین ہو کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، تو اس کا تو جانے کو دل چاہے گا نا، یہاں رہنے کو تو نہیں دل چاہے گا. وہ یہاں وقت کٹی کرے گا جو 4 دن کی بات ہے. اللہ اکبر. اور وہ جانا چاہے گا یہاں سے، اور ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے گا، کسی بھی وقت میرے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. جو مجاہدین ہوتے تھے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشخبری سناتے تھے، ان کو جہاد میں سامنے جنت نظر آنا شروع ہو جاتی تھی. ایسے ہی نہیں کھجوریں پھینک دی کہ کھجوریں میں جا کے جنت میں کھاؤں گا. یہ یقین آتا ہے، سامنے جنت نظر آتی ہے تو پھر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ کان میں کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، نکل باہر، اخرجی، باہر نکل، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان. آپ یہ بتائیں جس کو یہ خوشخبری آتی ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے؟ وہ تو ایک لمحہ رہنا پسند نہیں کرتا. فوراً فرمایا وہ یوں نکلتی ہے، سبحان اللہ، فتخرج تسیل، یوں نکلتی ہے فوراً، ایک بہاؤ کی صورت میں فوراً نکلتی ہے خود ہی کہ چلیں کدھر جانا ہے. فتخرج تسیل کما تخرج القطرۃ من فی السقاء. فرمایا جس طرح مشک، چمڑے کی مشک پانی کی بھری ہوئی ہو، اس کا بند کھول دیا جائے تو جس طرح اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، یوں فوراً وہ نکل جاتی. اور فرشتے آگے سے تیار کھڑے ہوتے ہیں، یوں ہی ملک الموت اس کو اس کفن میں لپیٹتا ہے. فرمایا ایک لمحہ نہیں گزرتا، وہ جو ڈیوٹی والے فرشتے ہیں وہ ملک الموت کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں. ملک الموت کا کام صرف کھینچنا ہے، اس کو وہاں سے لینا ہے، اس کے بعد باقی کام باقی ٹیم کا ہے. وہ کفن پکڑتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ہر طرف خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کس کی روح ہے. پھر آسمان کی طرف سفر ہوتا ہے، پہلا آسمان، فرشتے پوچھتے جاتے ہیں کون ہے، بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں ہے، چونکہ خوشبو آ رہی ہے، ہر طرف سے مبارکبادی کی صدائیں آ رہی ہیں. اللہ، آخرت کا سفر ہے، جا رہا ہے اللہ. لیکن جو کافر اور منافق ہے یہیں پڑا ہوتا ہے دنیا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اب یہ منتقلی ہے، پڑاؤ آگے جا کے ہے. پڑاؤ کون سا ہے؟ قبر ہے. ابھی یہاں سے انتقال ہو رہا ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہے. دنیا میں پڑا ہے ملک الموت آتا ہے، فرمایا وہ کفن لے کے آتے ہیں جہنم سے، انتہائی بدبودار کفن. آ کے اپنی ڈیوٹیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. ملک الموت کان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اخرجی، نکل، الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے. اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل، اللہ کے غصے کی طرف نکل. اب آپ یہ بتائیے، جس کو یہ پتا چلے کہ اب تو اللہ ناراض ہو گیا ہے، امتحان ختم، پیپر چھین لیا، پیپر چھین لیا ہے، ککھ نہیں لکھا اس میں، اللہ ناراض ہو گیا، زندگی ختم، امتحان کا وقت ختم ہو گیا، اور خبر یہ آئی ہے کہ امتحان میں فیل ہو گیا. پڑاؤ اگلا ہے، منتقلی کے مرحلے پر ایتھا النفس الخبیثہ، پہلی صدا یہ سننے کو ملتی ہے، اللہ اکبر، اور وہاں سے نکل پڑتا ہے. اب وہ کیسے نکلے؟ فرمایا پھر وہ نکلتی نہیں روح، جس کو کہا جاتا ہے یہ تو نفس الخبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے، وہ کیسے نکلے؟ وہ تو نہیں نکلتی. فرمایا فتفرق فی جسدہ، جائے کدھر؟ ہے تو جسم کے اندر ہی نا. فرمایا جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے روح، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، نکلتی نہیں. کدھر جائے؟ فرمایا پھر فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں. فینتزعھا، اس کو کھینچ کر نکالتا ہے. کما ینتزع الصفود من الصوف المبلول، جیسے گیلی اون کے اندر گرم سلائی پھنس گئی ہو، اس کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے تو اون کے تار تار ہو جاتے ہیں. فرمایا اس طرح فرشتے اس کو کھینچ کر پھر اس کی جان نکالتے ہیں، اور اسی طرح وہ فوراً پکڑتے ہیں اس کو. ملک الموت کے ہاتھ میں تو ایک لمحے کے لیے نہیں رہتی، وہ جو جہنم سے کفن آیا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے، ہر طرف بدبوئیں پھیل جاتی ہیں. اللہ اکبر. فرشتے لے کے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلتے، کھڑے رہتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، فلاں کی روح ہے. ہر طرف سے اس کے لیے لانتیں پڑتی ہیں کہ اچھا اتنی بدبودار روح. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292913100271، برانچ کوڈ 0727، اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان، MCB.